ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے مشاہدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نعت اور لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کرکٹ، فٹ بال، والی بال اور بیڈمنٹن وغیرہ کھیلنا، نیز کیرم بورڈ، شطرنج، لوڈو، ویڈیو گیمز، پب جی اور کسی بھی قسم کا گیم کھیلنا شریعت کے نزدیک کیسا ہے، اور روزے کی حالت میں ان کھیلوں کا کیا حکم ہے؟ کیا روزوں پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کھیل کود تماشے کے طور پر ہر کھیل کھیلنا ناجائز و حرام ہے، اور اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم وَيَتَّخِذُهَا هُزُوءًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ خزائن العرفان میں ہے، لہو یعنی کھیل ہر اس باطل چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ کہانیاں، افسانے اسی میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ما یلہو بہ الرجل المسلم باطل الا بقوسہ وتادیبہ فرسہ وملاعبتہ اہلہ فإنہن من الحق۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 293۔ یعنی جتنی چیزوں سے مسلمان کھیلتا ہے سب باطل و ناجائز ہیں، مگر کمان سے تیر چلانا، گھوڑے کو ادب دینا اور بیوی کے ساتھ ملاعبت کی یہ تینوں برحق ہیں۔ البتہ جس کام اور کھیل سے کوئی دینی مقصد یا جائز دنیاوی نفع اور فائدہ وابستہ ہو، مثلاً جسمانی ورزش کے لیے کشتی لڑنا، دوڑ لگانا، جبکہ ہار جیت اور محض تفریح کے لیے نہ ہو، جائز اور درست ہے۔ بلکہ اگر اس نیت سے یہ کام کرے کہ جسم میں طاقت اور قوت آئے اور کفار سے لڑنے میں کام دے تو مستحسن اور ثواب کا کام ہے۔ خلیفہ اعلی حضرت حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ در مختار اور رد المحتار کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ کشتی لڑنا اگر لہو و لعب یعنی کھیل کود کے طور پر نہ ہو بلکہ اس لیے ہو کہ جسم میں قوت آئے اور کفار سے لڑنے میں کام دے، یہ جائز و مستحسن و کار ثواب ہے، بشرطے کی ستر پوشی کے ساتھ ہو۔ آج کل برہنہ ہو کر صرف ایک لنگوٹ یا جانگھیا پہن کر لڑتے ہیں کہ ساری رانیں کھلی ہوتی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان سے خود کشتی لڑی اور 3 مرتبہ پچھاڑا، کیونکہ رکانہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو ایمان لاؤں گا۔ پھر رکانہ مسلمان ہو گئے۔
رہا کرکٹ، فٹ بال، والی بال اور بیڈمنٹن وغیرہ کھیلنا، تو اگر صحیح معنوں میں یہ جسمانی ورزش کے لیے ہے اور اللہ تعالی دلوں کا نور، دلوں کی نیت اور ارادہ خوب جانتا ہے، تو اس شرط کے ساتھ کہ نماز کے وقتوں میں یہ نہ ہوں کہ نماز چھوٹ جائے، ناپ سے لے کر گھٹنے تک بدن کا حصہ کپڑے سے ڈھکا رہے، نیز یہ بھی شرط ہے کہ کھیل کود، تماشے، تفریح، ٹائم پاس اور ہار جیت کے طور پر نہ ہوں، بلکہ فقط اسی لیے ہوں کہ جسم کو طاقت و قوت حاصل ہو۔ تو ان تمام شرطوں کی پابندی کے ساتھ علماء کرام اور فقہائے اعظام نے ان چیزوں کی رخصت اور اجازت دی ہے، اور اگر ان شرطوں میں سے کسی ایک بھی شرط کا لحاظ نہ کیا بلکہ ٹائم پاس، تفریح یا ہار جیت کے لیے کھیلے، اور اکثر اسی طور پر لوگ کھیلتے ہیں، تو یہ سب ممنوع و ناجائز و حرام ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہر کھیل اور عبث فعل، بیکار کام جس میں نہ کوئی غرض دین یعنی دینی مقصد، نہ کوئی منفعت جائزہ دنیاوی جائز نفع اور فائدہ ہو، سب مکروہ و بیجا ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ۔ اور کیرم بورڈ، شطرنج، لوڈو، پب جی، ویڈیو گیمز، نیز کسی بھی قسم کے گیمز، ظاہر ہے کہ یہ سب کھیل ایسے ہیں کہ جن سے نہ کوئی دینی مقصد وابستہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی نفع اور فائدہ، مثلا جسمانی ورزش وغیرہ، بلکہ یہ سارے کھیل یا تو ہار جیت کے طور پر ہوتے ہیں یا محض لطف و تفریح حاصل کرنے کے لیے یا ٹائم پاس کے لیے ہوتے ہیں، اور کھیل کی یہ تمام صورتیں ناجائز و حرام ہیں۔ لہذا صورت مسئولہ میں مذکورہ تمام کھیل ہار جیت، لطف و تفریح اور ٹائم پاس کے طور پر کھیلنا ناجائز و حرام ہے، اور روزے کی حالت میں اور زیادہ حرام ہے، بلکہ ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے کاموں اور کھیلوں سے باز رہیں جن سے شریعت نے روکا ہے، اور بالخصوص روزے کی حالت میں ممنوع، روزے کی حالت میں اور بالخصوص روزے کی حالت میں، کیونکہ روزہ فقط کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں بلکہ شریعت کی تمام ممنوع اور حرام چیزوں سے باز رہنے کا نام مکمل روزہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اللہ تعالی نفس کی بیجا خواہشات اور شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو بچائے اور شریعت کے جملہ احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم